بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقم فیہ ابدا. التوبہ آیت نمبر 9. آپ کبھی اس مسجد ضرار میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ موزوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو بھی صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ پسند ہیں. حضرت ثابت ابن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، چنانچہ اس نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. هل كان فيها وثن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دینے سے پہلے پوچھا کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی ایسا بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا کیا وہاں کوئی مشرکین کا میلہ لگا کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی نظر پوری کر لو. یاد رکھو جو نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو اسے پورا کرنا درست نہیں ہے. جو نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو اسے پورا کرنا درست نہیں ہے. اور اسی طرح جس نظر کو پورا کرنا انسان کی وسعت میں نہ ہو اسے بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اس حدیث کو سنن ابو داؤد اور اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح قرار دی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنائے اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی اس مسجد ضرار میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جب ہم نظریں اپنی یا اپنے عقیدت کی جو باتیں ہم کرتے ہیں کسی بھی زاویے سے اس کی تحقیق کر لیں کہ اس سے ہمارے اس عمل کرنے سے کسی بھی طرح کی جو بدعمالیاں ہیں یا بدعتیں ہیں یا شرک ہے ان کو تو فروغ نہیں ملے گا. اگر فروغ ملتا ہے تو آپ اس کام سے رک جائیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ میں وہاں پر جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق کرنے کے بعد اس کو اجازت دی. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب وہاں پر تو بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو منع فرما دیتے کہ نہیں، ایسی جگہ پر مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نظریں پوری کرے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.